اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا انبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم 12 ربیع اول کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے اور اس سے نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہے، یعنی 12 ربیع اول، اس کی اہمیت اور اس دن کا پیغام کیا ہے۔ ربیع اول اسلامی سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف آوری کا شرف عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول بنا کر ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انسان کو شرک، جہالت، ظلم اور اخلاقی پستی کے اندھیروں سے نکال کر توحید، ایمان، عدل اور حسن اخلاق کی روشنی عطا فرمائی اور تمام انسانیت پر بڑے عظیم احسانات کیے۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت بھی ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی بھی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا 12 ربیع اول کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے محبت کے ساتھ ساتھ علمی دیانت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اصل سوال یہ نہیں کہ ہم 12 ربیع اول کو کس طرح مناتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبت کرنے والی شخصیت نہیں بلکہ ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے تو ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے تھے تو ہمیں اپنے والدین، بچوں، پڑوسیوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے تو ہمیں بھی معاف کرنے والا مزاج بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی فرماتے تھے تو ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کو اپنی زندگی کا اصول بنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے احکامات پر عمل کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک بہت واضح معیار بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محبت کا دعویٰ کرنے کافی نہیں قرار دیا بلکہ اتباع رسول کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ بنایا ہے۔ لہٰذا 12 ربیع اول ہمیں یہ عہد کرنے کا موقع دے سکتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے بھیجا کریں۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب۔ اس لیے ربیع اول ہو یا سال کا کوئی اور مہینہ، ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، درود و سلام صرف ایک مہینے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے منور ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، اگر ہم 12 ربیع اول کو واقعی اپنے لیے یادگار بنانا چاہتے ہیں تو آج اپنے آپ سے چند سوال ضرور کریں۔ کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں جھوٹ سے بچتا ہوں؟ کیا میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہتا ہوں؟ کیا میں کسی مسلمان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے نقصان تو نہیں پہنچاتا؟ کیا میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہوں؟ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر ان سوالات کا جواب ہاں میں ہے تو الحمدللہ، اور اگر کہیں کمی ہے تو ربیع اول میں ہمیں اپنی اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، 12 ربیع اول ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قیامت تک پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں، یہ ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے اور اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اخلاق، معاملات، عبادات اور کردار میں یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھروں کو ایمان، محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قرب نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔